شازیہ یہ بحث کنسٹرکٹیو رہے تو پھر تو اچھا ہے، تعمیری ہو، ادارے اپنا رول جو ہے اس کو ڈیفائن کر کے مزید مضبوط کر لیں، لیکن ایک دوسرے کی حدود کے اندر پھلانگنے کی کوشش نہ کریں جس سے یہ والی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں بہتری کی طرف جائیں گے یا مسائل بڑھیں گے، کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو بے یقینی بڑھ گئی ہے پورے پاکستان کے اندر۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، بہت عرصے کے بعد آپ کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ابھی تک کووڈ جیسی سچویشن سے نبٹ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم پریکاشنز لیتے رہیں۔ آمین پروگرام میں آمین۔ میں چاہوں گی کہ آمین ثم آمین، میں چاہوں گی کہ پروگرام میں آج کیونکہ کشمیر کے حوالے سے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے بلیک ڈے بھی منایا جا رہا ہے، اس کو کمیموریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی بھی بات کی جائے اور ان تمام مظالم کی مذمت کروں گی جو اس وقت انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہے ہیں، اور جموں اینڈ کشمیر کی عوام کو جس طریقے سے ہندوستان کی حکومت ہراساں کر رہی ہے اس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کروں گی، اور اللہ کرے کہ ایک دن ان تمام کشمیری بھائی بہنوں کی جو ان کی خواہشات کے عین مطابق فیصلہ ہے وہ سامنے آئے اور ان کو وہ فیصلہ کرنے کا موقع ملے۔ میں کیونکہ آپ نے آج کے واقعے کے حوالے سے اس کی بھی مذمت کروں گی، مجھے افسوس ہوا کہ حکومت کی جانب سے جو نمائندگی کی جا رہی ہے انہوں نے ایک دم بجائے اس کے کہ اس سچویشن پر بات کریں اور اس سچویشن پر مذمت کی ایک لائن کے بعد وہ فوراً جو اپوزیشن کی ایک موومنٹ ہے اس پر شروع ہو گئی، اور کسی نہ کسی طریقے سے افسوس یہ ہے کہ وہ جوڑنے لگی اس واقعے کو اس کے ساتھ اور اداروں کو اور یہ ساری چیزیں، انہوں نے بہت کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ دیا جس پر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ زیادتی ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ آج جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جس کی سخت جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ایسے بزدلوں کو میں کیا کہوں جو بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو بچوں کو شہید کرتے ہیں، ایسے بزدلوں کو میں کیا کہوں۔ یہ تو یقیناً حکومت کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سیکیورٹی میجرز لینے چاہیے، جہاں پریکاشنز لینے چاہیے، جہاں پہ تھریٹس ہیں وہاں پر سافٹ ٹارگٹس جو ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے اس کی حفاظت کی۔ اب کیونکہ بہن کو شاید کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کی گورننس کے حوالے سے، تو صرف ایک ہی مدعا ان کے سامنے ہے کہ پی ڈی ایم یہ موومنٹ، دیکھیں پی ڈی ایم جو موومنٹ ہے وہ عوام کے شدید احتجاج، ان کی تکلیف کے بعد سامنے آئی ہے۔ اتنے عرصے تو پی ڈی ایم نہیں تھی نا جی۔ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اپنے دور حکومت میں جس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں، مطلب ڈی چوک میں 69 خواتین بیٹھتی ہیں، آپ ان پر بھی چڑھائی کرتے ہیں، وہاں وہ بیٹھتی ہیں اپنے جائز حقوق کے لیے، آپ نہ وہاں پانی پہنچنے دیتے ہیں، نہ کھانا پہنچنے دیتے ہیں، نہ ان کو باتھ روم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، اور حد یہ ہے کہ پھر آپ ان پہ چڑھائی کے لیے خواتین کو بھی نہیں بھیجتے، مرد پولیس افسران کو بھیجتے ہیں جن کے گھر میں خود ماں بہن بیٹیاں موجود ہیں، آپ ان کو بھی ایک ایسی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ تو اس حکومت نے جو خود دھرنے کی پیداوار ہے، یہ حکومت جو خود دھرنوں کی سیاست کرتی رہی ہے، آج دھرنے کے لیے اگر ڈی چوک میں مٹھی بھر خواتین آ جاتی ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پی ڈی ایم تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے نا جی، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کے لیے پی ڈی ایم اتنا بڑا چیلنج کیوں ہے۔ پی ڈی ایم تو ایک جمہوری اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہے جو پاکستان کے آئین میں موجود ہے۔ آپ مہنگائی کی بات کر چکے ہیں، آج آپ ان سے مہنگائی کا حساب لے لیں، آپ ان سے دواؤں کا میں حساب لے لیں، آپ مطلب کوئی ایسا شعبہ پاکستان میں نہیں ہے جو ان کی کارکردگی سے بچا ہوا ہو۔ حد تو یہ ہے کہ سیکیورٹی بھی آج ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے، جس کو آپ نے درست فرمایا کہ ہم بہت حد تک ہم اس پر قابو پا چکے تھے، ختم گو کے نہیں ہوئی تھی لیکن بہت حد تک ہم نے کافی کچھ اچیو کیا تھا، اور وہ اچیومنٹ ایک حکومت کی نہیں ہوتی، وہ پاکستان کی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ سو اگر کوئی چیز پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوئی ہو، یا نواز لیگ کی دور حکومت میں ہوئی ہو، یا پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ہو، اگر وہ اچیومنٹ ہے ان ٹرمز آف سیکیورٹی تو وہ پاکستان کی اچیومنٹ ہے۔ لیکن ان کو فرصت نہیں ہے ایف آئی آر سے، اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے سے، نیب کا ٹول استعمال، اور خود کہتے ہیں کہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔